الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سب سے پہلے تو سب کو رمضان المبارک کی ڈھیروں مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. آمین. الحمدللہ سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے اور سورہ فاتحہ کی جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس پر کچھ بات ہوئی تھی اور اس کا ایک پہلو جو تھا کہ جب ہم نے مالک یوم الدین، قیامت کے دن پر، روز جزا پر، حساب کتاب کے دن پر ایمان لے آئے ہیں جب ہم، تو اب ہم اس کے لیے تیاری کیسی کریں، اس کے لیے کیسے تیار ہو جائیں اور کیسے اس دنیا میں ہم زندگی بسر کر لیں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں، اس دن ہمیں کامیابی مل جائے. تو اسی کی نسبت سے اور اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایاک نعبد کہ مؤثر راستہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت سے کیا مراد تھا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہر حکم میں، ہر معاملے میں، زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے میٹر میں ہم اللہ تعالی کے حکم کو اپنے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی پرائرٹائز کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم اس دن کی تیاری کے لیے میری عبادت کرنے لگو گے، میرے احکام پر عمل کرنے لگو گے، تو کیا ہوگا کہ مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے، تکلیفیں آئیں گی. ٹھیک ہے، لوگ ستائیں گے، برا بلا کہیں گے، راہ میں روڑے اٹکائیں گے. تو کیا کرنا ہے اس وقت؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایاک نستعین، تم میرے سے ہی مدد طلب کرو. یعنی اس وقت بھی جب کہ اللہ کا ہی حکم مان رہے ہیں اور اس میں کوئی مشکل آ رہی ہے، تو اس وقت بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ہی مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی یہ دعا مانگ رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام مغفرتک و تمام رضوانک. اے اللہ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ میرا وضو، میری نماز، میری زندگی کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. تو یہ مدد آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ہی حکم کی پیروی کے لیے، یعنی اللہ اس کی اس چیز کی توفیق دے دے کہ ہم سچے طور پر، حقیقی طور پر اس کے اطاعت گزار، اس کے فرما بردار بندے بن جائیں. تو ایک پیغام، جو ایک پہلو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ میری طرف رجوع کرو اور میرے سے مانگو. آج کل یہ بہت زیادہ، یعنی میجورٹی لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ یہ خیال پیدا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ یا دین پر عمل کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. اور جب ہم کوئی دین پر چلنے لگتے ہیں تو قسم کی جو ہے وہ رکاوٹیں اور ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ ہمارے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس وقت بھی مجھ سے مدد مانگو. ایاک نستعین، تو یا تو کیا ہوگا؟ اس وقت بھی مجھ سے مدد مانگو. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب مشکل آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، تو یا تو اللہ تعالیٰ، جب ہم اس سے مدد مانگیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے، ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے اور ہم آسانی سے اس کے
آسانی سے کہہ سکتے ہیں، یا اس مشکل کو، اس تکلیف کو صبر سے کاٹتے ہوئے ہم اس کے حکم کی پیروی کر لیں گے، یا پھر اللہ تعالی ہمیں معذور قرار دے دیں گے۔ یعنی معذور تو وہ شخص ہوتا ہے نا جس پر وہ حکم لاگو ہی نہیں ہوتا، اس کو رخصت مل جاتی ہے۔ تو ہم جب صدق دل سے، اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حکم کی پیروی کے لیے ہی مدد مانگیں گے، تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیں گے، ہمیں توفیق دے دیں گے اپنے حکم پر چلنے کی، یا پھر دوسری صورت ہے کہ اگر تکلیف اتنی زیادہ ہے، شدید عذر اتنا شدید ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس حکم پر چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی شخص کو، کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی اسٹرینتھ سے زیادہ اس پر زور نہیں ڈالتا، اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ ہو گیا تھا پہلا پہلو نا، ایک لحاظ سے کہ یوم آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے اپنے احکام کی پیروی کی جو ہے وہ توفیق دینی ہے کہ ہم اس کے احکام کی پیروی میں بھی اسی سے مدد طلب کریں۔ اب جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس آیت کا، یعنی دوسرے میننگ کے لحاظ سے اگر اس آیت کو دیکھیں، جو اس سے دوسرا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سکھایا کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ ایک تو یہ پہلو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ایاک نستعین کے آگے فی ای شیء، یعنی کس چیز میں یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ کس چیز میں۔ تو عربک لینگویج کا یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے کہ جب اس طرح کے کوئی سنٹینس آتا ہے کہ جو عام اس کا مطلب ہوتا ہے، کوئی اس سے کوئی چیز کی تخصیص نہیں کی جاتی، کوئی خاص مطلب نہیں بتایا جاتا، یا کسی خاص چیز کو مراد نہیں لیا جاتا، تو وہ عام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کس چیز میں مدد مانگتے ہیں؟ ہر کام میں، ہر چیز میں، دنیا کے ہر کام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں، آخرت کے ہر کام میں بھی آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان فرمائی تھی نا، ہم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اس کا تعلق کس سے تھا؟ دنیا سے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا، اس کا تعلق دونوں سے، ٹھیک ہے، کہ رحمان ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، رحیم ہم نے پڑھا کہ اس کی جو رحمت ہے وہ قیامت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے خاص، ٹھیک ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین، یہ ہم سب کو پتا کہ آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہو گیا۔ تو دونوں چیزوں کا اپنی صفات میں تذکرہ ہو گیا، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔ تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہوگا، یہ ساری صفات بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ہی حکم سے ہوگا، وہ ہم ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کہا جا رہا ہے کہ ہم ہی سے مدد مانگو، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کے ہر کام میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے صفات میں دنیا اور آخرت دونوں کا بیان، اب یہاں پر بھی عام چھوڑ دیا کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، ہر کام میں، ہر لحاظ سے آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم، جسے کہتے ہیں نا کہ علماء نے فرمایا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور عظیم نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا اپنے تک پہنچنے کا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے تعلق مضبوط ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو،
تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا بھکاری بنا دو. کیا معنی اس کے؟ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہر وقت مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو. دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے مانگو, آخرت کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے مانگو. اور دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہے, ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ اصول چلا آ رہا ہے نا کہ کوئی کتنا ہی بڑا کوئی بادشاہ ہو, کوئی سخی انسان ہو, کوئی وزیر ہو, اس سے ایک شخص کوئی چیز مانگ لے, ٹھیک ہے, تو پہلی بار تو وہ دے دے گا. لیکن ایک شخص ایسا ہے جو اپنی عادت بنا لیتا ہے اس سے مانگنے کی. ایک دن کچھ مانگا, پھر چند روز بعد کچھ اور مانگ لیا, پھر چند روز بعد کوئی اور ضرورت بتا دی, تو کیا ہوگا؟ یہ جو انسان ہے نا, چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا سخی انسان ہو, سخاوت کرنا ہو, دینے والا ہو لوگوں کو, لیکن کیا ہوگا, اس شخص سے وہ اکتا جائے گا, فیڈ اپ ہو جائے گا. وہ کہے گا یار تمہارا تو یہی کام ہے, 24 گھنٹے مانگتے رہتے ہو, جب دیکھو میرے پاس آ جاتے ہو منہ اٹھا کے, کبھی یہ نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہے, کبھی یہ دے دو, کبھی یہ دے دو. لیکن اس اللہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم جتنا زیادہ مجھ سے مانگو گے میں اتنا ہی خوش ہوتا ہوں. اور بلکہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے کا اس سے مانگنا اتنا محبوب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ اللہ سے نہ مانگو گے تو وہ غصہ ہوگا. اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اس سے مانگو, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو, بڑی سے بڑی حاجت ہو دنیا اور آخرت کی, تو کیا وہ کوئی بھی ایسی حاجت نہ ہو جو ہم اللہ سے جس میں رجوع نہ کرتے ہوں, کہ اس سے مانگ نہ رہے ہوں وہ حاجت. تو یہ ایک عجیب اور آسان, جیسے میں نے کہا نا کہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا بتا دیا. مولانا رومی بڑے مشہور ہیں رحمہ اللہ, جن کی جو مثنوی ہے, مثنوی روم, وہ بھی بہت مشہور ہے. تو انہوں نے ایک جگہ کیا فرمایا, بڑی عجیب مثال دیتے ہیں نا اسی اس کانٹیکسٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے کبھی دیکھا ہے چھوٹے سے بچے کو کہ جب تک اس میں کوئی صحیح سمجھ بوجھ عقل نہیں آ جاتی, صحیح عقل مند نہیں ہو جاتا, عاقل بالغ نہیں ہو جاتا, تو اس کا تم نے طرز عمل دیکھا ہے کیا ہوتا ہے, کہ جب بھی اسے کوئی کام ہوتا ہے, کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کی, کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے. یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ماں اس کے قریب نہیں ہے, مثال کے طور پر بچہ گھر سے باہر ہو کبھی, اور کسی دوسرے بچے نے اس کو مار دیا, کوئی کسی بڑے نے اس کو ڈانٹ دیا, کچھ غلط کہہ دیا, تو اب ماں اس کے قریب نہیں ہے, وہاں بھی فوراً اس کی زبان پر اپنی ماں کا نام آ جائے گا, ماں جی, ماما, امی, جو بھی. تو مولانا رومی کیا فرماتے ہیں کہ ماں تو ہر جگہ نہیں ہوتی, وہ ہر جگہ نہیں دیکھ رہی ہوتی اپنے بچے کو, اس کے باوجود بچہ ہر جگہ ماں ہی کو پکارتا ہے, جب کہ تم جس خالق کائنات کے بندے ہو وہ تو ہر جگہ سن رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. انہو کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو کیا تم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر سکتے کہ تم اپنے خالق سے وہ تعلق بھی نہیں رکھ سکتے کہ جو ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ رکھتا ہے, کہ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے, کوئی حاجت پیش آئے, تو تم اللہ سے رجوع کرو, اس سے مانگو. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے
تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اسے کوئی نہ کوئی حاجت نہ پیش آئے، کوئی ضرورت نہ ہو، تو وہ ساری صلاحیت، وہ ساری حاجتیں کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، یعنی مانگنے کی رٹ لگا لے۔ مثلا ابھی آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ ہے سب کا الحمدللہ، بھوک لگ گئی مثال کے طور پر، تو اللہ سے بات کر لے، یا اللہ بھوک کی شدت کم کر دے، باہر بارش ہو رہی ہے، باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے بات کر لی، یا اللہ بارش کو روک دیں، تھام دیں بارش کو، گرمی لگ رہی ہے، گرمی کی شدت زیادہ ہو گئی، یا اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دیں۔ اسی طرح زندگی کے ہر ہر معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں، بڑے سے بڑے معاملے میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا، جو کام بھی کر رہے ہیں اور جس کام کا آگے ارادہ ہے کرنے کا، ہر کام میں اللہ کو مسلسل پکارنا ہے، مسلسل اس سے مانگتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور یہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا، نزدیک ترین پہنچنے کا بہترین راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بزرگوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، آئمہ مساجد سے یہ نسخہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا۔ اور جتنے بھی صوفیاء کرام تھے، جتنے بھی اولیاء اللہ تھے جو اللہ کے نزدیک ترین بندے تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کس بات پہ لگائی؟ اسی بات پر لگائی کہ انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، انسان اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ کا مقرب بننے کا، اللہ کا مقرب بندہ بننے کا، ہم اللہ کا عبد بننے کا جو سوال کرتے رہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں وہ نسخہ بتا دیا کہ زندگی میں کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، کبھی بھی کوئی بھی حاجت، کوئی ضرورت پیش آئے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، وہ اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم سب جانتے ہیں نا، اس کے لیے یہ ایک طریقہ بھی، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا مسنون دعاؤں کا، انہوں نے ہمیں، اپنی امت کو بھی یہ تلقین کی، مختلف مواقع پہ مختلف دعائیں پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر انسان سو کے اٹھتا ہے تو اللہم الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر بیت الخلاء جاتا ہے، اس کی دعا ہے، پھر باتھ روم سے نکلنے کی دعا ہے، پھر اسی طرح وضو کرتا ہے، اس کی دعا ہے، وضو سے فارغ ہوتا ہے، اس کی دعا ہے، نماز پڑھنے کے لیے فجر کی مسجد جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، واپس آتا ہے اس کی دعا ہے، کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے کی دعا، اس کے بعد کی دعا، اس کے بیچ کی دعا، پانی پینے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کہیں پر گھر میں داخل ہونے کی، واپس آنے کی دعا۔ تو ہر لحاظ سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مختلف مواقع کے لحاظ سے ہمیں یہ دعائیں تلقین کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہی ایاک نستعین کا بھی یعنی ایک طریقہ ہے کہ ہم ہر ہر موقع پر یہ مسنون دعائیں پڑھ لیں۔ تو ایک، یعنی ایاک نستعین کا ایک لحاظ سے ہم نے جو فرض ہے وہ ادا کر دیا کہ ہم ہر حال میں، ہر ضرورت کے موقع پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ دعائیں عجیب ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا قرآن کے الفاظ ہیں، تو ان میں ویسے ہی تاثیر ہے کہ صرف پڑھ لیا جائے تو پہلے سے مقبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر ہر دعا ایسی عجیب ہے، مثال میں دیتا ہوں، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اب جس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا زندگی میں۔ یعنی ہر ہر دعا ایسی ہے، بہترین ساری دعائیں، کہ ایک بھی دعا اگر قبول ہو جاتی ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بیڑا پار ہے پوری زندگی کے لیے. تو یہ تو ایک فائدہ یعنی دعا کا میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے, ان دعاؤں کا, مسنون جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. اور دوسرا فائدہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ بار بار جو ان دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس اللہ کے ذکر سے, بار بار اللہ کے ذکر کرنے سے کیا ہو رہا ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے, اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی تلقین فرمائی, یہ اسی لیے تو ہے کہ بندہ عملی طور پر کیا کر لے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پیکر بن جائے. بندہ پریکٹیکلی اپنی لائف میں جو ہے وہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے حاجات مانگنے والا, اللہ سے دعائیں مانگنے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہر وقت میں بن جائے. وہ جو میں نے بات کی نا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر موقع پر یعنی ہر قدم پر انسان کو کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے, تو ہر حاجت کے وقت جب ہم دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں, اور ذاکرین ہی تو اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں. جب اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو ہم ذاکرین میں شمار ہوں گے, اور آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شمار ہو جائیں گے. تو کیا ہوا کہ جب بندہ اتنی کثرت سے یعنی ہر حاجت کے وقت ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی کثرت سے رجوع کرتا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں, اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ فائدہ دیکھیں دعاؤں کا اور اس ذکر کا اور اس کام کا کہ ایاک نستعین کے اس میں پریکٹیکل شکل میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. ایک تو ہم اپنے فائدے کے لیے یعنی اپنے ہی مطلب کے لیے, اپنی ہی ضرورت کے لیے, اپنی ہی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو بار بار اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں, جو آگے ہم مانگ بھی رہے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں آگے آئے گی اس کی تفصیل انشاءاللہ. تو دیکھیں کتنے ہی فوائد ہیں ایک کام کر لینے سے کہ ہم مسنون دعاؤں کو اپنی پورے دن کا طرز عمل بنا لیں کہ ہر کام میں ہم مسنون دعائیں اگر ہمیں ملتی ہیں تو وہ پڑھیں, اور اگر مسنون دعائیں نہیں ہیں تو بس اللہ سے حاجت طلب کر لیں. کوئی بھی, میں یہاں سے اٹھ کے کھانے کے لیے اگر کھانے کے میز تک جا رہا ہوں, یا اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ اس کھانے کو کھانے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اس کو میرے لیے باعث برکت بنا, اس کے ذریعے جو میری جسم میں توانائی آئے اس کو میں تیرے احکام کی بجا آوری میں یوز کروں. تو یہ ایسنس ہے کس کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی, کہ کوئی بھی حاجت ہو, بھوک لگے, پیاس لگے, گاڑی چاہیے, پیسہ چاہیے, صحت چاہیے, ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے, تو ہر چیز اللہ سے مانگو. تو یہ دوسرا پہلو ہو گیا تھا, یعنی ایک پہلو تو پہلے ہو گیا, اور یہ دوسرا یعنی اس کا میننگ اور اس کی تفسیر ہو گئی ایاک نستعین کی. اب دعائیں مانگنے کے کچھ مختلف اوقات ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے رمضان چل رہا ہے تو اس میں تو ویسے بھی الحمدللہ یہ رمضان کا پورا دن ہی ویسے بھی احادیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم روزے کی حالت میں ہیں, صبح سے شام تک, سحری سے افطاری تک, اس وقت بھی ہم کوئی بھی دعا کر رہے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ رمضان میں بالخصوص کچھ ایسے موقع ہیں دن میں کہ جن میں اسپیشلی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. مثال کے طور پر جو تہجد کا وقت ہے,
اب اس میں رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ تہجد کی ہم عادت بنا سکتے ہیں. ہم جلدی اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، تو سحری یا تو ہم ناشتہ جو ہے سحری جو ہے وہ جلدی کر لیں، اور اس کے بعد تہجد کے نوافل ادا کر لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی ہماری استطاعت ہے، قوت ہے. یا پھر سحری سے پہلے جو ہے وہ تہجد کے نوافل ادا کر لیں اور پھر سحری کر لیں. تو تہجد کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا رات کو دعائیں سنتے ہیں. رات کا آخری پہر اس کو کہا جاتا ہے نا. تو رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کو جلال آتا ہے، اور اس وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اسی طرح ایک دوسرا جو وقت ہے وہ ہے افطاری سے پہلے کا وقت. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی فضیلت آئی ہے. عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے، اس وقت بھی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں. اسپیشلی رمضان میں تو اس کی اور بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزہ دار کی ویسے ہی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور پھر جب یہ وقت بھی ہوتا ہے عصر سے مغرب کا جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں اور زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم تراوی کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح تراوی کے بعد بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں. ایک عبادت کی ہے، ایک نفلی عبادت کی ہے، سنت عبادت کی ہے، اور اللہ کے سامنے ہم نے اتنے سجدے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ہوتا ہے. جب ہم اس حالت میں اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس سے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے. ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں ہم کسی طرح. روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی چلو رمضان کا کوئی پروگرام لگا ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا کہ چلو دینی تعلیم کے لیے پروگرام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب رمضان آتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے تھے. تو اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پکڑنا ہے ہم نے، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ حلقہ، یہ کلاس تو ہم نے لگائی ہوئی ہے، تو تفسیر کی، قرآن کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور اس کے علاوہ دعاؤں کا جو خاص طور پر جو قبولیت کے وقت ہیں ان میں دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، ٹھیک ہے. مسنون دعائیں بہت ساری ہیں، جس طرح یہ جو ہے وہ مختلف رمضان کے جو ہے وہ عشرے ہوتے ہیں. تو رمضان کے پہلے عشرے کی دعا ہم سب کو آتی ہے الحمدللہ. رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کی دعا کیا ہے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو خاص طور پر جو مسنون دعائیں آئی ہیں نا، جو سنت دعائیں ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، جو قرآن میں آئی ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ورد کرتے رہنا چاہیے. وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگتے رہنے چاہیے، کیونکہ ان میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ پہلے سے مقبول ہوتی ہیں، یعنی قبول ہوئی ہوتی ہیں. صرف ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے زبان سے ادا کرنا ہے. تو مسنون دعاؤں کی ضرور پریکٹس کریں اس رمضان میں، اور ان کو اپنی عادات میں شامل کریں. اس کے علاوہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں بھی مسنون دعائیں جو ہیں وہ شامل کریں. جس طرح ابھی میں نے کہا کہ سونے کے لیے جا رہے ہیں بیڈ پہ، تو سونے کی دعا اور جو مسنون اعمال ہیں وہ کر لیں. اٹھ رہے ہیں صبح، تو اس کے جو مسنون اعمال ہیں اور اٹھنے کی جو دعا ہے نیند سے جاگنے کی وہ کر لیں. اسی طرح باتھ روم جا رہے ہیں، واش روم آنا جانا ہو رہا ہے، اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. اسی طرح جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ان کا
بھی وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کے اوقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے رحمتوں کے لیے اپنے اوپر رحمتوں کی برکتوں کی دعا پڑھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اس ملک کے لیے جن حالات سے یہ گزر رہا ہے اس کے لیے دعائیں کریں، سلامتی کی، برکتوں کی، اور خاص طور پر امت مسلمہ کی، اپنے غزہ کے، فلسطین کے جو مظلوم ہمارے بھائی بہن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو اپنی دعاؤں میں وسعت پیدا کریں، ٹھیک ہے، اور ان اوقات کا اچھے سے اچھا ہم ان کی یوٹیلائزیشن کر لیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے ایک پہلو تو وہ ہو گیا تھا کہ جب ہم نے روز جزا پر ایمان لائے ہیں ہم، تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے تیاری کا، اس میں کامیابی کا اور اس میں سکسیس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے میرے احکام کی پیروی کرنی ہے اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، ایاک نعبد سے، ٹھیک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے دوسرا جو حصہ اس آیت کا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں کیا ہوا کہ جب تم میری عبادت کرو گے، جب تم میری پیروی کرنے لگو گے، میرے حکم پر عمل کرنے لگو گے، تو کیا ہوگا کہ تمہیں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ جو ہے وہ تم پر طرح طرح کی باتیں کریں گے، جملے کسیں گے، تانے دیں گے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے، میرے سے مدد مانگنی ہے ہر اس کام میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ایک پہلو ہو گیا تھا، اور پھر دوسرا پہلو جو ہم نے آج ڈسکس کیا کہ ایاک نستعین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں جو ہے نا وہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کن کن چیزوں میں ہم ان سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عام ہے، اور عربک لینگویج کا یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز عام رکھی جاتی ہے تو اس میں معنی میں وسعت ہوتی ہے۔ تو ہم ہر چیز جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، وہ کس سے مانگنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اس پریکٹس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی عادت بنانی ہے۔ یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ اور یہ نسخہ دے دیا ہے، ایک طرح سے ون لائنر، ایاک نستعین، یعنی 2 ورڈز میں ایک نسخہ دے دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا، اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کا، کہ تم کسی بھی زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کی ہر ضرورت میں مجھے پکارو، مجھے یاد کرو۔ جب تم مجھے یاد کرو گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب اللہ جس کو یاد کرتا ہے تو اس پر کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ہر معاملے میں ہم کیا کریں؟ اپنا نصب العین بنا لیں، اپنا یہ طرز عمل بنا لیں، اپنی عادت میں یہ شامل کر لیں کہ ہم نے کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اس طرح سے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب ہم ذکر کرنے والے بن جائیں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا، تو اس بندے کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی بگڑی بن جاتی ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اب رمضان میں انشاءاللہ جو ہے وہ اسی ٹائم 5:15 پہ انشاءاللہ کلاس ہوا کرے گی، ہر روز، منڈے ٹو فرائیڈے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔